السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات جس کو عام طور پر ہم جو عوامی سطح پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے کی رات جس کو کہا جاتا ہے، شب برات کے متعلق جو کچھ بعض چیزیں جو غلط فہمی کے طور پر رہتی ہیں وہ، اور جو صحیح طور پر عمل ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ کچھ مختصر وقت میں آپ کے درمیان میں رکھوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ 15ویں شعبان کی شب ہے، یعنی 14 کا دن ختم ہونے کے بعد جب مغرب لگ جاتی ہیں، اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اس کو 15ویں شب کہتے ہیں۔ تو 15ویں شب جو ماہ شعبان المعظم کی ہے وہ شب برات ہے۔ اس رات کی اہتمام کے متعلق جو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، کتابوں میں جو ملتا ہے کہ شب برات کے لیے غسل کرنا یہ سنت میں آتا ہے کہ اس رات کے اہتمام کے لیے غسل کرے، اور اس کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں اگر آسانی سے دستیاب ہو جائے تو بیری کے پتے جو آتے ہیں، جس کو ہم بیر کا پتا کہتے ہیں، اس کو طاق عدد میں چن کر اس پانی میں جوش دے کر اس سے پانی نہائے، یعنی کچھ پتوں کو جوش دے لے، اس کو اپنے پانی میں ملا لے، یا پھر اگر پانی گرم ہو رہا ہے تب بھی وہ پتے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس کی فضیلتوں میں یوں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے اس بندے پر فضل فرمائے گا، اور اگر اس کو 1 سال تک کے آئندہ سال جو آنے والا ہے وہ ہر قسم کی بلا سے اور آفتوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اس کا اہتمام یہ ہونا اکثر، اب اگر جب آپ یہ بیری کے پتے لے کر جائیں گے تو خواتین گھر میں ہوتی ہے اکثر ڈرتی ہے، کیونکہ اکثر جو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جنازوں کے لیے وہ ان کے نہلانے کے لیے پتے لائے جاتے ہیں، تو اکثر خواتین ڈر جاتی ہے کہ کیوں لے، تو انہیں سمجھایا جائے کہ اس کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے، یہ زندوں کے لیے ہے، سب سے اہم ترین چیز تو زندوں کے لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ اس رات میں 3 یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، 3 مرتبہ یاسین شریف۔ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ خود پڑھے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ خود پڑھے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ یاسین شریف کو تلاوت کرتے ہوئے سنے، کیونکہ قرآن مجید وہ عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے تو سننا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کیا ہے، مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، سب کو تقسیم کی جاتی ہے تاکہ سب لوگ اپنے ہاتھوں میں رکھے، چھونے کا بھی ثواب ملے، دیکھے تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے، سنے تو سننے کا بھی ثواب ملے۔ جس کو آتا ہے وہ تو زبان سے پڑھیں گے، جس کو نہیں آتا وہ سنیں گے۔ یاد رکھ لیں یہ 3 مرتبہ یاسین شریف، اور باضابطہ مساجد میں اس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھتے ہوئے کہ عمر میں برکت کے لیے، پھر رزق میں برکت کے لیے، حادثات سے حفاظت کے لیے، اس نیتوں کے ساتھ پھر اس کے ساتھ کچھ نوافل کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 6 رکعت نوافل جو ہر یاسین کے بعد 2 رکعت کر پڑھے، یہ بھی عمل ملتا ہے، تو یہ بھی آپ ضرور عمل کریں۔ پھر اس رات میں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے لیے قبرستان کو جانا یہ بھی مسنون ہے،
اور مستحب ہے، اور آقا الصلاۃ والتسلیم کے عمل مبارکہ سے یہ عین ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ کافی طویل طور پر حدیث پاک موجود ہے جس میں واضح طور پر اس رات کی فضیلتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس رات میں آپ اپنے مرحومین کے لیے آپ قبرستان جائے۔ اب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ کب جائے، آدھی رات کو جائے، 12 بجے جائے، عشاء کے بعد جائے۔ دیکھیں مغرب کے بعد سے آپ فجر کے درمیان تک آپ کو جیسی سہولت ہے، جس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ جائے اور وہاں پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اب وہاں جا کر پڑھے کیا؟ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، فاتحہ خوانی کرنی آتی ہیں، بہت اچھا ہے، وہ تمام چیزیں کرے۔ جتنی صورتیں یاد ہیں، جتنا کلام مجید یاد ہے وہ پڑھے۔ اگر کچھ یاد نہیں ہے، صرف چند صورتیں یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، درود شریف یاد ہے، تو جتنا یاد ہے اتنا ہی پڑھے۔ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ میں نے جتنا قرآن مجید پڑھا گئے، یہ اس فلاں مرحوم کی روح تک اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے، آپ جا رہے ہیں تو صرف اپنے لیے یا اپنے خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ پورے قبرستان والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب سب کے لیے عطا فرما دے، اور سب پر خصوصی لطف و کرم فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب میں آپ کے بھی شامل ہو گئے سب، کیونکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ مرحومین جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے لیے ایصال ثواب کرنے والوں کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی وارث ہی نہیں موجود رہا، کوئی آنے والا ہی نہیں رہا، یا کوئی بڑے کہیں دور ہے، مسافر تھا، کوئی انتقال ہو گیا۔ آپ اگر سب کے لیے دعا کریں گے تو اس کے لیے بھی عطا ہو جائے گا۔ اپنے لیے بھی کریں، ان سب کے لیے کریں، پوری امت محمدیہ کے لیے کریں، یہ ایک عمل۔ پھر اس کے بعد اس رات میں آپ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے اس رات کو یا تو صرف بازاروں کی زینت بن کر گزار دیتے ہیں، یا تو پھر بارگاہوں کو پھرنے میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں ان راتوں میں خاص یہ راتیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، معراج کی رات ہے، یہ راتیں خاص طور پر ہر دن کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص ہے، تو مخصوص عبادتوں کے لیے اس کو رکھا جائے۔ آپ ضرور بارگاہوں کو جائے، لیکن صرف پوری رات بارگاہیں پھرنے، یہ بارگاہ سے وہ بارگاہ، وہ بارگاہ سے بارگاہ، صرف بارگاہ پھرنے میں ہی اگر پوری رات چلی جائے گی تو پھر رات کی عظمتوں کا، اس کی جو اہمیت ہے، اس سے استفادے کا موقع آپ کب اس سے استفادہ حاصل کریں گے؟ تو لہذا کسی ایک بارگاہ کی آپ زیارت کر لیں اور وہاں پر ہی اس کا اہتمام کر لیں تو اور بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف بارگاہوں کو گزرنے کے چکر میں آنے جانے میں وقت ضائع نہ کرے، یہ ایک ذہن میں رکھے۔ اور پھر اس رات کا کچھ حصہ آپ مساجدوں میں بیانات وغیرہ سنتے ہیں، یقیناً اس کے بعد ہمیشہ یہ کہتے ہیں، میرے استاد محترم بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے اور باضابطہ ہم لوگ اہتمام کرتے کہ رات میں کافی 2-3 بیانات کے بعد پورے جب فری ہوتے تو ہم پورے، ہمارے محسن بھائی ہے، عبدالعزیز ہاشمی صاحب ہے، ہم عاتق نوری صاحب ہے، پورے مل کے مرزا عارف اللہ بیگ صاحب کے پاس مکان پہ جمع ہو جاتے تھے۔ وہاں پہ مولانا عبدالعزیز قادری صاحب قبلہ بھی تشریف لاتے تھے حضرت، اور پھر وہاں پر یاسین شریف پڑھتے تھے پورے بیٹھ کے، اہتمام باضابطہ، کیونکہ ہر کوئی الگ الگ ہوتا ہے، کہیں بیانات کے لیے تیزی چلے گئے تو باضابطہ اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہو جاتی، مختصر حضرت دعا فرما دیتے، یا کہیں تو ایسا اہتمام کرے، اور خاص طور پر کچھ حصہ مخصوص اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے لیے رکھے، کیونکہ یہ رات، اس رات کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ اس رات میں رب تبارک و تعالی بنو کلب کے، بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہے، ان بالوں کے برابر رب تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے، ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو یہ رات بخشش کی رات ہے، تو اس رات میں بخشش کس کو ملے گی؟ جو رب تبارک و تعالی سے بخشش چاہے گا اس کو ملے گی۔ تو بخشش چاہیں رب تبارک و تعالی سے اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیں بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی، یا ہمارا بھی اگر معمول دیکھیں، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اکثر، کہ کبھی بچے مانگ لیتے ہیں تو ان کے مانگنے کے فوراً ساتھ ہم دے دیتے ہیں، لیکن کبھی بچے کے مانگنے پر ہم نہیں دیتے، اس کے بعد
بچہ تھوڑا ضد کرتا ہے یا پھر رونا شروع کرتا ہے تو پھر ہمارا دل پگھل جاتا ہے، ہم دے دیتے ہیں. یہ انسان کا معاملہ ہے، وہ تو رب کریم ہے. ہمارے عمل ہی ایسے نہیں ہے کہ ہم مانگے تو فوراً مل جائے. وہ اللہ کے ولی اولیاء اصفیاء کا معاملہ ہے کہ وہ صرف مانگ لے رب سے تو وہ عطا کر دے. ہمیں مانگنا ہوگا تو پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا یا رونا بھی پڑے گا. اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی صورت کر لے اللہ کی بارگاہ میں. حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی بندہ اللہ کے خوف میں روتا ہے اور اس کی آنکھ اور پلک جب بھیگ جاتے ہیں آنسوں سے تو رب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے کی بخشش نہ کرنے میں حیا آتی ہے. یعنی رب تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس رات کا اہتمام کرے کہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس رات میں برات کی رات ہے تو بندے کی برات ہو، حقیقی برات ہو. برات کے معنی آزادی کے ہے، تو اس رات میں بندے کو آزادی ملے تو جہنم سے مل جائے، گناہوں سے مل جائے. یہ آپ اس کا اہتمام کریں. پھر آپ دوسرے دن جب چونکہ رات آپ جاگیں گے تو اگر ممکن ہو سکے تو آپ دوسرے دن کا روزہ رکھیں. اب لوگ کہیں گے رہوں گا تو 2 روزے رکھوں گا، 1 روزہ رکھنا کیسا ہوگا؟ تو یہ دیکھیں نفل روزے ہیں، اور خاص طور پر جو 2 روزے رکھنے کا حکم ہے وہ ماہ محرم الحرام کے متعلق ہے. رجب میں یا شعبان میں کوئی 2 روزوں کا ایسا مسئلہ نہیں، آپ چاہے تو رکھے، چاہے تو 1 رکھے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احسن ہے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کی فضیلت بھی آئی ہے، حدیث پاک میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے. تو پھر آپ اس کا اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو اس روزے کا بھی آپ اہتمام کریں. یہ خاص عمل ہے شب برات کے تعلق سے، اس کو آپ خاص ذہن میں رکھیں اور اس کو دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں. پھر خاص طور پر دوسرا یہ جو میسیجز چلتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہیں، چونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سال اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ایک نام اعمال اس کا جاری ہو جائے گا. تو پھر اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ میسج بھیج کر کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، تکلیف دی تھی تو مجھے معاف کر دیجئے. یہ لوگ میسج بھیج کر پہلے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ سال بھر وہ یہی کام کرتے رہے، وہ سال بھر یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دی، دھوکہ دیا، غیبت کی، چغلی کی. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے نا کہ اس کے بعد وہ نہیں کریں گے، وہ میسج تو صرف فارورڈنگ پہ ہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا، میں نے معافی چاہی. نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجئے، آپ کو اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ جب تک اس سے معافی جا کر نہیں مانگیں گے تب تک وہ آپ کے ذمے سے نہیں جانے والا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، حقوق اللہ کا نہیں ہے. رب تبارک و تعالی کی ذات کریم ہے. اگر حقوق اللہ میں اگر کسی قسم کی کمی کجی ہو تو وہ کریم ذات معاف فرمانے پر آئے تو معاف کر دے. لیکن حقوق العباد کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے وہاں پر یہ مسئلہ واضح ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے متعلق دریافت فرماتے کیا اس پر کوئی خرچ ہے؟ اگر کوئی کہتا ہاں ہے تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ کوئی ہے اس کا وارث، کوئی ولی ہے جو اس کا قرضے کی ذمہ داری لے، یا پھر آپ میں سے کوئی ہے. اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی جنازہ پڑھاتے. اگر کوئی آگے نہیں بڑھتا تو آقا علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے کہ تم جنازہ پڑھا کر تدفین کر دو. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں حقوق العباد کا کہاں تک مسئلہ ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی کیا تعلیم عطا فرمائی. تو ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنا بھی یہ بالکل غیر درست ہے. اس سے جتنا ہو سکے آپ احتیاط کریں اور ہرگز یہ نہ کرے. اور پھر خاص طور پر حقیقی طور پر اگر معافی چاہنی ہے تو آپ اپنے حقیقی رشتہ داروں سے، ماں باپ سے چاہے، کیونکہ ہمارے اندازاً لفظاً کئی ایسے عمل ہوتے ہیں جسے یقیناً ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، تو پہلے ان سے معافی چاہیے. اب دنیا بھر سے میسیجز پر تو معافی چاہ رہے ہیں لیکن حقیقی جو گھر میں موجود ہے اس سے تو معافی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ آپ کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
دوران گفتگو اگر کچھ لفظی غلطی ہو تو اپنے کرم سے اللہ پاک معاف فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.